الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي وهو اور وہی ہے، وہی اللہ ہے، الذی یبدئ الخلق جو ابتدا کرتا ہے، الخلق خلق کی، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اور دوبارہ پیدا کرنا، احون اس اللہ پر زیادہ آسان ہے، احون علیہ اس اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، وَلَهُ اور اسی کی ہے المثل الاعلیٰ، المثل شان، الاعلیٰ سب سے اونچی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو اور وہی العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے جس اللہ کی مختلف نشانیاں تمہیں کھول کھول کر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم یوم آخرت، یوم الحساب، یوم الحشر، یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الآخرہ پر تمہارا ایمان راسخ ہو جائے۔ وہی ہے جو مخلوق کو پیدا بھی وہی کرتا ہے، مخلوق کو فنا بھی وہی کرتا ہے، اور دوبارہ اس مخلوق کو پیدا بھی وہی کرے گا۔ دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے، پہلی بار ایک چیز کو بنانے کے لیے بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ ایک بار کسی چیز کو ایجاد کرنے کے بعد، بنانے کے بعد دوسری بار اس چیز کو بنانا، اسے ایجاد کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ثم یعیدہ پھر اسے وہ دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ جو لوگ قیامت کے دن سے انکاری ہے ان کو سمجھانے کے وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ قیامت کے دن دوسری بار پیدا کرنا اس اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ، المثل مثال، شان، الاعلیٰ سب سے اونچی شان، فی السماوات آسمانوں میں بھی اللہ کی اونچی شان پر دلالت کرنے والی نشانیاں پائی جاتی ہیں، والارض اور زمین میں بھی اللہ کی اونچی شان پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور آیات پائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ اور وہ اللہ العزیز سب پر غالب ہے، پیدا کرنے پر، موت دینے پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ ضرب لکم اس اللہ نے بیان کی ہے تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہاری جانوں سے، حل لکم کیا ہے تمہارے لیے، کیا ممکن ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم مما ان میں سے، ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، کیا یہ ممکن ہے وہ غلام جو تمہارے غلام ہیں، ایک ہے غلام اور ایک ہے ملازم۔ غلام کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے۔ ملازم وہ ہے جو آپ کی ہاں ملازمت کرتا ہے، وہ آپ کو
اپنی اوقات میں سے چند گھنٹے چند اوقات آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے عوض آپ سے معاوضہ لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ نے عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال تمہاری جانوں میں سے اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے تمہارا زر خرید غلام کیا وہ تمہارے پارٹنر بن سکتے ہیں؟ زر خرید غلام ہے، اس کو نہ تم نے پیدا کیا، نہ تم اس کو دیکھنے سننے کمانے کی صلاحیتوں سے تم نے انہیں آراستہ کیا، پیدا اللہ نے کیا ہے، صرف تم نے کسی جنگ کی وجہ سے وہ غلام بنا، تم خرید کر لے آئے ہو۔ تو کیا یہ ممکن ہے تمہارا زر خرید غلام تمہارا پارٹنر بن سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے جو پارٹنر ہے کیا وہ تمہارے شریک بن سکتے ہیں تمہارے زر خرید غلام؟ فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں بطور رزق ہم نے دیا ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال میں تمہارے زر خرید غلام تمہارے پارٹنر بن سکتے ہیں جس کو تم خرید کر جس سے تم کام لیتے ہو، یا وہ تمہارا ملازم جس کو تم روزانہ کی بنیاد پہ یا منتھلی بیس پہ تم تنخواہ دیتے ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ تمہارے پارٹنر بن سکے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَا، کہ تم دونوں اس میں برابر ہو جائیں، مالک اور غلام دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ یہ سوال اٹھاتے ہیں جس طرح مالک اور زر خرید غلام مالک کے مال میں پارٹنر برابر کے شریک نہیں بن سکتے، اسی طرح مخلوق خالق کی سلطنت میں خالق کے شریک بن نہیں سکتے۔ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہے، جس طرح وہ حالانکہ زر خرید غلام بھی مخلوق ہے اور اس کا مالک بھی مخلوق ہے، دونوں کا سٹیٹس مخلوق ہونے میں برابر ہے، لیکن اس نے اس کو خریدا ہے صرف اس بنیاد پہ وہ اپنے زر خرید غلام کو اپنے پارٹنر کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری غیرت ہے، تو اللہ کی غیرت بہت بڑی غیرت ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کے پارٹنر کیسے بن سکتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، بگڑی بنانا، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، پریشان میں مبتلا انسانوں کی پریشانی دور کرنا، یہ صرف اور صرف خالق کے تصرف ہے۔ اس تصرف میں مخلوق مرنے کے بعد کیسے اس تصرف میں اللہ رب العالمین کے شریک بن سکتے ہیں؟ وہ آپ کو کیسے زندگی دے سکتے ہیں؟ فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا تخافونہم، پھر اللہ فرماتے کیا یہ ممکن ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پارٹنر بنے، کون؟ تمہارے غلام۔ دوسری بات اللہ فرماتے تخافونہم، پھر تمہارا زر خرید غلام وہ تمہارا پارٹنر بھی بڑے برابری کی بنیاد پر تخافونہم، پھر تم ان سے ڈرنے بھی لگ جائے۔ یہ ممکن ہے؟ کخیفتکم انفسکم، مانند تمہارے ڈرانے کے اپنے آپ سے، جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہیں کیا تم اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، تاکہ تمہیں اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے۔ کذالک، اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات، یہ آیات لقوم، ان لوگوں کے لیے یعقلون، جو عقل جیسی بڑی نعمت سے کام لیتے ہوئے سوچے۔ عقل سے انسان سوچتے نہیں ہیں۔ جس انسان کو ہم نے اسے نہلایا ہے، ہم نے اسے کفنایا ہے، ہم نے اسے کندھے پہ اٹھا کر لے گئے ہیں اور ہم نے اس کی قبر کھود کر قبر میں ہم نے اتارا ہے، اور اس کا مزار، اس کا دربار
ہم نے چندہ اور ڈونیشن کے ذریعے بنایا ہے، یہ سب کرنے کے بعد، وہ زمین میں دفن ہونے کے بعد، اس کے مقبرہ بننے کے بعد، اس کے دربار بننے کے بعد، پھر ہم ان سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے محتاج ہو تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ اس کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ جو تمہارے بھی خالق ہے اور ان کے بھی خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں آیات ہیں، نشانی ہے لقوم یعقلون، جو لوگ سمجھنے والوں کے لیے، جو عقل استعمال کرتے ہوئے اور عقل سلیم ان باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین نے عقل سلیم کی مثال بیان کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بالکل نوجوانی میں جناب ابراہیم علیہ السلام پر ابھی تک وحی نہیں آئی تھی، لیکن ان کی عقل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ بت جو ہمارے گھر میں ہمارے باپ تراشتے ہیں، یہ کیسے ہمارے خالق و مالک بن سکتے ہیں۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام عقل کی بنیاد پہ قوم پر حجت قائم کرتے ہیں۔ جب بتوں کو توڑنے کے بعد فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان بتوں سے پوچھو اگر یہ جواب دے سکتے ہیں، تو آگے سے وہ کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ جناب ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ اُفٍّ لَكُمْ، تم پر اف ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ اپنی دفاع کر سکتی، وہ تمہارے دفاع خاک کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم، ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عقل کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔